تدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. معزز حاضرین کرام، بزرگوں اور نوجوان دوستو، آج کی یہ مقدس شب جو اختتام پذیر ہے اور آپ حضرات یہاں بہت دیر سے زیر سما بیٹھے ہوئے اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر سنتے آ رہے ہیں. تبرکن و تیمنن چند کلمات آپ حضرات کے خدمت میں رکھ کر میں گزر جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو مقام، جو عزت، شرافت، عظمت، عزت عطا کیا، یہ بے مثال ہے. یوں تو ہر نبی عزت والے ہیں، ہر نبی فضیلت والے ہیں، لیکن ہمارے آقا کا مقام سب نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے. اسی لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تو یہ عظمت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے، جس کا ثبوت قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. درجوں بلند کیا ہے نبی کو، حد نہیں بتائی کہاں تک بلند کیا ہے. اللہ تعالی کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ تعالی کی ذات لامحدود ہے، اور اس نے اپنے حبیب کو جو بلندی عطا کی ہے اس کی حد ہے. حد تو اللہ کی نہیں، رسول کی حد ہے، لیکن وہ حد کہاں تک ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. بڑے بڑے اکابر علماء اولیاء نبی کی عظمت کو تلاش کرتے کرتے زندگی گزار دیے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے عظمت مصطفیٰ کی حقیقت کو جان لیا ہے. کسی نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ان بزرگوں کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه. یا رسول اللہ، آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنا یہ ناممکن ہے.
کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے کہ آپ کی عظمت کہاں تک بلند ہے ہم نہیں جانتے ہیں، تو کما حقہ ہم آپ کی تعریف کر ہی نہیں پا سکتے۔ بس اتنا ہمارا عقیدہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالی کے بعد اگر کوئی عزت و عظمت والی ذات ہے تو آقا وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ کتنا پیارا عقیدہ ہے، لیکن یہ بدعقیدہ ہم سنیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ خدا کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، کس بیہودے نے تعریف کی ایسی؟ کس جاہل نے تعریف کی ایسی کہ نبی کو خدا کے برابر کر دیا ہو یا خدا سے آگے بڑھا دیا ہو؟ معاذ اللہ، یہ ناممکن ہے، یہ الزام تراشی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حد نہیں ہے اور رسول کی حد ہے۔ کتنی صاف بات ہے، ہمارے حضور کی حد ہے اور اللہ کی حد نہیں ہے۔ ہماری آپ کی بھی حد ہے، لیکن اپنی حد کو رسول کی حد پر قیاس مت کرنا۔ ہماری حد محدود ہے، ایک نظر میں معلوم پڑ جاتی ہے ہماری پوزیشن کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گلاس پانی بھی محدود ہے، محدود کے معنی حد میں ہے، گلاس جتنی ہے اتنا ہی پانی، حد ہے اس کی، اس کے باہر نہیں ہے، گلاس کے اندر ہی پانی ہے۔ ایک مٹی کا برتن ہے، اس سے بڑا ہے تو جتنا وہ بڑا ہے اتنا اس کے اندر پانی ہے۔ یہ سب پانی ایسے ہیں کہ ایک نظر میں معلوم پڑ جاتا ہے کتنا پانی ہے، معلوم پڑ جاتا نا، ایک نظر میں گلاس میں پانی بھرا ہے دیکھو تو ایک نظر میں معلوم ہو جائے گا کتنا پانی ہے۔ ایک مٹکے میں دیکھ لو پانی بھرا ہوا ہے، ایک نظر میں معلوم ہو جائے گا کتنا بھرا ہوا ہے۔ لیکن سمندر کی حد کہاں تک ہے دوڑو تو نہیں معلوم ہوگا، بھاگو تو نہیں معلوم ہوگا، ہزاروں ہزار میل تک سمندر پھیلا ہوا ہے۔ یعنی خشکی جس پر ہم رہتے بستے ہیں یہ 1/3 ہے اور تہائی حصہ ہے، ایک حصہ ہے 3 حصوں میں سے، اور 3 حصہ جو ہے پانی ہے۔ جب تم زمین کی حدوں کو نہیں ناپ سکتے تو پانی کی حدوں کو کیا ناپو گے؟ زندگی خرچ ہو جائے گی لیکن پانی کی سرحد کہاں تک ختم ہے نہیں جان سکتے، کتنا ڈیپ میں ہے نہیں پہچان سکتے۔ تو اسی طرح ہماری آپ کی حد ایک گلاس پانی کی طرح ہے، ایک نظر ڈالو تو پتہ چل جائے گا جناب کی قابلیت کیا ہے، جناب کی کتنی حیثیت ہے، ایک نظر میں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن نبی کی حد سمندر کی طرح ہے، دوڑو تو نہیں معلوم ہوگا کہاں حد ختم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کی عظمت۔ تو اللہ تعالی کی طرح کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹ الزام ہم پر لگاتے ہیں وہابی، جب نبی کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا کے برابر کر دیتے۔ نہیں، خدا کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا تو ایسا ہے کہ اس کی کوئی مثال کائنات میں ہے ہی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو عزیزان ملت، بس زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور میں بھی بہت جلسوں سے مخاطب کر کے آپ کے پاس آخری جلسے میں شرکت کر رہا ہوں۔ بس کام کی چند باتیں عرض کروں گا۔ آج معراج النبی کے عنوان پر ہم جلسہ مناتے ہیں۔ الحمدللہ نہ صرف معراج النبی ہم مناتے ہیں بلکہ میلاد النبی بھی ہم مناتے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں
کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو ایک ہے نبی کا دنیا میں تشریف لانا، اس کو ہم کہتے ہیں میلاد النبی، اور ایک ہے سرکار کا دنیا سے آسمانوں میں جانا، اس کو ہم کہتے ہیں معراج النبی۔ تو حضور کا آنا بھی ہمیں محبوب ہے، اور حضور کا اس دنیا سے لامکان میں جانا بھی ہمیں محبوب ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ربیع الاول شریف کی بہاریں ہمیں ملتی ہیں، ربیع الاول کی وہ پربہار فضائیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، تو ہم سنی تمام مسلمان جو ہے اپنے نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، میلاد النبی کی جگہ جگہ محفلیں سجاتے ہیں۔ اب ان وہابیوں کو ذرا غور کرو، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا پکا سچا مسلمان سمجھتے ہیں۔ ارے تمہارے سمجھنے سے کیا ہوگا؟ تم اپنے میاں مٹھو بنتے ہو، تم نہیں کہنا کہ ہم سچے ہیں، سامنے والا کہنا کہ ہاں یہ سچا ہے۔ تو تمہاری سچائی کہاں تک ہے؟ اس کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ جتنی آج وہابی مسجدیں ہیں حیدرآباد میں، آپ جا کر ابھی دیکھیے، سب مسجدیں ان کی بند ہیں، مسجدوں کی لائٹ بند ہے، دروازے بند ہیں، کوئی مسجد کے اندر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سنیوں کی مسجدیں جتنی ہیں، ہر مسجد جگمگ جگمگ کر رہی ہے، ہر مسجد میں مصلی موجود ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، کہیں جلسے ہو رہے ہیں، کہیں جلوس کا اہتمام ہو رہا ہے، غرض کے ہر طرف ایک چہل پہل ہے، سنیوں کی بہار ہے کہ الحمدللہ ہمیں نبی کا آنا بھی پسند ہے، نبی کا تشریف لے جانا بھی پسند ہے۔ اب اعتراض ان کا یہ ہے کہ نبی کو جو معراج ہوئی وہ روحانی معراج تھی یا جسمانی معراج؟ اب اکثر یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ جسمانی معراج نہیں ہوئی، یعنی حضور کا جسم نہیں گیا آسمانوں میں، صرف روح گئی تھی۔ آپ دلوں میں کتنی قدورت ہے ان کے، غور کرو آپ، کتنا بغض اور زہر بھرا ہوا ہے ان کے دلوں میں کہ حضور کی عظمت والی جتنی باتیں ہیں ہر بات کو کٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم سچے مسلمان ہیں۔ ارے تجھ سے بڑا منافق کوئی اور نہیں ہے۔ نبی کا چاہنے والا نبی کی عظمت کو گھٹانے کی بات کرتا ہے، نبی کی عظمت کو گھٹائے؟ نہیں نہیں، نبی کا چاہنے والا تو نبی کی عظمت کے گیت گاتا ہے، نبی کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، نبی کے کمال بیان کرتا ہے، نبی کا جمال بیان کرتا ہے، نبی کی فراست بیان کرتا ہے، نبی کی سیادت بیان کرتا ہے، نبی کی ذکاوت بیان کرتا ہے، نبی کی حلاوت بیان کرتا ہے، نبی کی نورانیت بیان کرتا ہے۔ وہ تمام کمالات کو احاطہ کرتا ہے کہ سرکار کی کیا کیا عظمت ہے جو میں بیان کر کے سناؤں لوگوں کو کہ میرے نبی کی یہ عظمت ہے، میرے نبی کی یہ شان ہے، میرے نبی کا یہ جمال ہے، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ لیکن ان وہابیوں کو دیکھو کہ نبی کی عظمت کو گھٹانے پر تلے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، معراج جو ہوئی حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوئی بلکہ روحانی معراج ہوئی، روح گئی تھی، آپ کی جسم یہی تھا، خواب میں گئے تھے۔ کہ بتاؤ کہ کتنی بڑی ان کی گستاخیاں ہیں، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کی؟ تو اب میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ معراج سے حضور کی معراج کا ثبوت ملتا ہے۔ لفظ معراج، معراج میں جملہ 5 حرف ہیں۔ پہلا حرف ہے میم، دوسرا حرف ہے عین، تیسرا حرف ہے رے، چوتھا حرف ہے الف، پانچواں اور آخری حرف ہے جیم۔
ہے نا؟ معراج 5 حروف کا مجموعہ. تو سب سے پہلے معراج کی میم پر ہم غور کریں تو معراج کی میم پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ میم سے ملاقات ہوئی. میم سے ملاقات. اچھا، یہ ملاقات ہوئی تو کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی، مدینے میں ہوئی، فرش پر ہوئی، مکان میں ہوئی، دکان میں ہوئی، کہاں ہوئی؟ تو معراج کا عین بتا رہا ہے کہ ملاقات عرش عظیم پر ہوئی. عین سے عرش مراد ہے. اب آئیے، ملاقات ہوئی، عرش پر ہوئی. کب ہوئی؟ دن میں ہوئی کہ رات میں ہوئی؟ تو معراج کی رے بتا رہی ہے کہ ملاقات رات میں ہوئی. پھر معراج کا چوتھا حرف ہے الف. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ملاقات ہوئی، عرش پر ہوئی، رات میں ہوئی، ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے. لیکن ہوئی کس سے ملاقات؟ جبریل سے ہوئی، میکائیل سے ملاقات ہوئی، اسرائیل سے ہوئی، اسرافیل سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ موسیٰ کلیم اللہ سے ہوئی، آدم صفی اللہ سے ہوئی، ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی. کس سے ملاقات ہوئی؟ تو معراج کا الف بتا رہا ہے کہ الف سے اللہ، ملاقات ہوئی، عرش پر ہوئی، رات میں ہوئی، اللہ تعالی سے ہوئی. اب آخری حرف ہے جیم. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی، عرش پر ہوئی، رات میں ہوئی، اللہ سے ہوئی، مان لیا ہم نے. لیکن کیسے ملاقات ہوئی؟ روحانی ملاقات ہوئی یا جسمانی ملاقات ہوئی؟ تو معراج کا جیم بتا رہا ہے کہ جیم سے جسمانی ملاقات ہوئی. تو لفظ معراج ہی حضور کی جسمانی معراج کی بین دلیل ہے. اب ماننے والوں کے لیے میاں سب کچھ ہے، نہ ماننے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہر دھرمی کرنا ان کا شیوا ہے. لیکن الحمدللہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ رسول کی بات پر یقین کرتا ہے اور دل میں کوئی شک شبہ نہیں لاتا. یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے. اور جس کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ ہر بات میں شک کرتے ہیں، ہر بات میں کھوٹ نکالتے ہیں، ہر بات میں نقص نکالتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ زمین آسمان کے بیچ میں کرے ہیں. کرے کائے کے کرے ہیں؟ تو کہا کرے نار ہے، کرے زمہریرہ ہے. زمہریرہ کہتے ہیں ٹھنڈے والے حصے کو. آدمی اس ٹھنڈے والے حصے میں جائے گا تو اکڑ کے مر جائے گا. پھر اس کے آگے کرے نار ہے، آگ کا کرا ہے. اس آگ کے کرے میں سے اگر آدمی جائے گا تو جل کے بھسم ہو جائے گا. تب یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو زمہریرہ بھی ہے، کرے نار بھی ہے، اور تم کہتے حضور کا جسم بھی گیا، واپس بھی آ گیا. کیسے ممکن ہے؟ حضور جب زمہریرہ میں گئے تو کیا حضور کا جسم نہیں اکڑ گیا؟ جب حضور کرے نار میں گزرے تو حضور کو کیا آگ نہیں چھوئی؟ کیا معاملہ ہے آخر؟ کوئی بھی جائے گا تو جل جائے گا، حضور کیسے بچ کے آ گئے؟ یہ اعتراضات ان وہابیوں کے ہیں. لیکن اب سنو، الحمدللہ مجیب علی قادری رضوی ہوائی فائرنگ کرنے کا عادی نہیں ہے، ٹھوس بات کرتا ہے دلیل کی بنیاد پر. آپ کے گھر میں چولہا جل رہا ہے، چاہے وہ گیس کا چولہا ہو یا کیروسین آئل کا ہو یا کرنٹ کا چولہا ہو یا لکڑی کا چولہا ہو. چولہا ہے، آگ کا کام جلانا. اسی پر آپ سب کھانا سالن تیار کرواتے ہو. لیکن آپ چولہے کی آگ کو دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں؟ دیکھتے ہیں. تو دیکھنا کیا مطلب؟ تو آپ کی آنکھوں کا نور نکل کر اس آگ میں پہنچا، تبھی تو دکھا آپ کو آگ. یہ آنکھ کا نور پہنچا وہاں پر تو آگ نظر آئی آپ کو. اب جس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، جو اندھا ہے، وہ آگ کو دیکھ سکتا کیا؟ اس کی آنکھوں میں نور ہی نہیں ہے تو آگ کو کیا دیکھے گا؟ جس کی آنکھ میں نور ہے وہ نورانی آنکھ والا آنکھ کو دیکھتا ہے. شعلے لپک رہے ہیں، بھٹی جل رہی ہے،
لیکن مجھے بتاؤ آپ کی آنکھ کا نور اس آگ میں پہنچا کہ آپ کی آنکھ جل کے خاک ہو گئی؟ جلی آنکھ آپ کی؟ نہیں جلی، آنکھ سلامت ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد بھی آنکھ سلامت ہے، آنکھ کا نور آنکھ میں پہنچا پھر بھی آنکھ سلامت ہے۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھو، نبی پاک ہمارے نور ہے، بولو کیا ہے؟ نور ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آیا۔ وہ کون ہے اللہ کا نور؟ سرکار مدینہ کی ذات پاک ہے۔ تو نور ہے رسول پاک کی ذات۔ اعلی حضرت نے اسی لیے تو فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اب یہ نور چاہے آگ میں سے جائے، پانی میں سے جائے، زمہریرہ میں سے جائے، نور پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، نور پر اثر نہیں ہوتا، نور محفوظ رہتا ہے، نور پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو رسول پاک چونکہ اللہ کا نور ہے تو یہ نور مصطفیٰ گیا، آسمانوں کے کرے، زمہریرہ بھی طے کیا، کرۂ نار کو بھی طے کیا، اور حضور کی نورانیت پر کچھ اثر نہیں پڑا۔ یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نور ہی بنایا ہے۔ تب یہ چند اعتراضات کے جوابات دینے کے بعد میں کچھ اصلاحی باتیں بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی اصلاحی بات یہ ہے کہ ہم اپنے تب یہ چند اعتراضات کے جوابات دینے کے بعد میں کچھ اصلاحی باتیں بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی اصلاحی بات یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدہ اہل سنت و جماعت پر سختی کے ساتھ قائم ہو جائیں، اس میں کوئی بھی جھول والی پالیسی نہ ہو، کوئی اس میں مصلحت والی بات نہ ہو۔ عام طور سے ہم لوگ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، دین میں مصلحت جائز نہیں ہے۔ دین میں اگر مصلحت جائز ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کے لیے یزید کو خلیفہ مان لیتے، ختم ہو گئی تھی بات، جھگڑا ہی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن امام حسین دیکھ رہے تھے کہ اگر ایک مرتبہ بھی میں یزید کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے پکاروں تو ساری دنیا کے مسلمان میری پکار پر یقین کریں گے۔ جب حسین عالی مقام نے یزید کو خلیفہ مان لیا ہے تو ہمارے ماننے میں کیا ہے؟ سب آنکھ بند کر کے خلیفہ مان لیں گے یزید کو، جبکہ یزید خلافت کا مستحق نہیں ہے، وہ اس کا حقدار بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قانون کا توڑنے والا، رسول پاک کی شریعت کا مذاق اڑانے والا مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر اور امام نہیں بن سکتا۔ امام حسین نے یہ فیصلہ فرما دیا، تبھی تو امام حسین کی نماز با جماعت الگ ہوتی تھی، یزیدیوں کی نماز الگ ہوتی تھی۔ امام حسین نے اپنی نماز کی جماعت الگ قائم کر کے پوری امت محمدیہ کو تعلیم دی ہے کہ حق پرستوں کا سمجھوتا باطل پرستوں کے ساتھ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، میں کہتا ہوں کہ قادیانی بھی فتنہ ہے اور نجدیت و وہابیت بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ سب فتنے ہیں، مسلمانوں کا دین و ایمان برباد کرنے کے لیے یہ انگریزوں کی سازشیں ہیں جو آپ کی بستیوں میں آ کر، محلوں میں آ کر نئے نئے ناموں سے یہ لوگ قرآن حدیث کا نام لے کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ قادیانیت کیا ہے؟ دراصل قادیان ایک گاؤں کا نام ہے، پنجاب میں گاؤں ہے قادیان، وہاں کا رہنے والا تھا غلام احمد۔
چونکہ وہ قادیان کا رہنے والا ہے اس لیے اس کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ تو اس کمبخت نے کیا کیا؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور میرے اوپر وحی آتی ہے، جبریل علیہ السلام وحی لے کر میرے پاس آتے ہیں، لہذا میری نبوت کو مانو، جو میری نبوت کو نہیں مانا وہ کافر۔ کس نے کہا یہ؟ غلام احمد قادیانی نے کہا۔ تو اس وقت انگریزوں کی پشت پناہی تھی اس کے ساتھ، انگریزوں کے بلبوتے پر اس نے یہ تمام کاروائیاں کی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازش تیار کی۔ اصل فتنہ کہاں سے اٹھا اس کا؟ دیوبند سے۔ دارالعلوم دیوبند کے مولانا قاسم نانوتوی نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے تحذیر الناس۔ اس کتاب میں لکھا کہ خاتم النبیین کے یہ معنی نہیں ہے کہ آخری نبی، دیکھو آپ کتنے فتنے کی بات ہے، خاتم النبیین کے معنی نہیں ہے کہ آخری نبی، بلکہ بات زمانہ نبوت کے اگر کوئی نیا نبی آ بھی جائے، نیا نبی آ بھی جائے تو حضور کی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں پڑتا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا اللہ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں آ نہیں سکتا اور یہ کہتا ہے آ بھی جائے تو، آ بھی جائے تو مطلب آ سکتا ہے۔ انہوں نے کتاب میں جملہ لکھا انگریزوں کے کہنے پر، ادھر غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ کتاب بتائی اس نے وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، دیکھو تمہارے مولویوں نے لکھا ہے کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ میں آ گیا، مجھے مانو یہ کتنا تھا۔ تو آج کے زمانے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، تو تمام دنیا کے مفتیوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح قادیانی مسلمان نہیں ہے، نبی کے بعد جو نبی اور دوسرے نبی کے آنے کا جو امکان ظاہر کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ جو حضور کی شان و عظمت میں گستاخی کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو حضور کی شان میں گستاخی بے ادبی کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ یہ ہم سنیوں کا اعلان ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ لہذا جس طرح قادیانی کے پیچھے تم نماز نہیں پڑھتے نماز قادیانی کے پیچھے ہرگز نہیں پڑھتے، یہ معلوم پڑ جائے کہ قادیانی امام ہے، آپ ہرگز اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا گوارا کریں گے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو جب اس کی نہیں ہوگی تو آپ کے کیسے ہو جائے گی؟ تو عزیزان محترم، جس طرح قادیانی مسلمان نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، تو نبی کی شان میں ہر گستاخی کرنے والا بھی کافر ہے، اس کافر کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اور سنی کی تعریف یہ ہے کہ وہ پلپلا نہیں ہوتا، ٹناٹن ہوتا ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح بولنے والا نہیں ہوتا سنی۔ پلپلوں سے بھی بچنا ہے ہمیں، صلح کلی انہیں کہتے ہیں، صلح کلی، سب کو لے کر چلو، سب کو خوش رکھو، کسی کو برا مت بولو، سب کو اپنا اپنا کام کرنے کا حق ہے۔ جب تم وہابیوں کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ سب کو اپنا اپنا کام کرنے کا حق ہے، تو پھر قادیانیوں کے تعلق سے پھر تم نے سختی کیوں اختیار کی؟ ان کے خلاف اتنا سخت فیصلہ کیوں لیا تم نے؟ کیا وہ گستاخ ہے اور وہابی گستاخ نہیں ہے؟ وہ نبی کی شان میں توہین کیا، یہ توہین نہیں کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں تسلیمہ نسرین نے گستاخانہ کتاب لکھی، پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا۔ سلمان رشدی نے کتاب لکھی، پوری دنیا میں واویلا مچا، اسٹرائک ہوا، گولیاں چلیں، کئی جانیں چلی گئیں اسٹرائک میں، اس کے خلاف احتجاج کیا، سلمان رشدی کے خلاف۔ سلمان رشدی کون ہے؟ یہ مردود انگریزوں کا غلام ہے، اور یہ انگریزوں کے کہنے پر
برٹش گورنمنٹ کے کہنے پر اس نے کتاب لکھی، اس کا نام تھا شیطانی کلمات. ملکہ وکٹوریہ نے اس کو انعام دیا ہے. دیکھو وہ ان کے کہنے پر عمل کر رہا ہے وہ، اس لیے اس کو انعام دیا جا رہا ہے. اس کی سیکورٹی پر لاکھوں لاکھ ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں. اس کو جان کا ڈر ہے کہ کب مجھے مسلمان پکڑ کے مار ڈالیں گے، قیمہ بوٹی کر ڈالیں گے، میری جان کا ڈر ہے. تو گورنمنٹ آف برٹش نے اس کی حفاظت کے لیے کروڑ روپے جو ہے مختص کر رکھے. تو انہوں نے ان کے اشارے پر کام کیا اور انہی کے کہنے سے وہ کتاب لکھا اور مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی پھیلی. پھر مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائے. سبھوں نے کہا سلمان رشدی کو سولی کی سزا دینی چاہیے، سولی کے پھندے پر لٹکانا چاہیے. سلمان رشدی کافر ہے، مردود ہے، جہنمی ہے، سب کچھ کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے گستاخانہ کتاب لکھی. تسلیمہ نسرین نے کتاب لکھی تو اس کے خلاف بھی اسی طرح ہنگامہ ہوا. تو میں کہتا ہوں پیارے، کیا گستاخی کا پیمانہ الگ الگ ہے آپ کے پاس؟ اگر کوئی داڑھی والا گستاخی کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ قانون، اور کوئی بے داڑھی والا گستاخی کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ قانون، کوئی کرتا پیجامہ پہن کر گستاخی کر رہا اس کے لیے الگ قانون، جو پینٹ شرٹ پہن کر کے گستاخی کر رہا اس کے لیے الگ قانون. کیا لباس کی بنیاد پر قانون بدلتا ہے؟ کیا ٹوپی داڑھی کی بنیاد پر قانون بدلتا ہے؟ پیشانی کے گھٹوں کی بنیاد پر قانون بدلتا ہے؟ نہیں. قانون سب کے لیے ایک ہے، چاہے وہ کوئی ہو، کہیں کا ہو، کیسا ہی لباس پہنا ہو، کیسی ہی شکل اختیار کیا ہو. قانون سب کے لیے ایک ہے. جو بھی زد میں آئے گا مارا جائے گا. عزیزان محترم، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ تحذیر الناس میں نبی کی شان میں گستاخانہ کلمات لکھے گئے. تقویت الایمان نام کی کتاب میں اسماعیل دہلوی نے گستاخی نبی کی شان میں کی، اور خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطیہ نام کی کتاب لکھی، اس میں اللہ تعالی کی شان میں توہین کی. تو میں ان تمام حیدرآباد کے علماء مشائخ سے کہتا ہوں کہ تسلیمہ نسرین کے تعلق سے، سلمان رشدی کے تعلق سے جیسے آپ نے بھرپور طریقے سے بیان دیا، مذمتی بیان، تو ان گستاخوں کے تعلق سے آپ نے خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ ان کے خلاف بیان کیوں نہیں دیا آپ نے؟ ہے نا، ان کے خلاف بیان دینا چاہیے. تو جو ان کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے، ان کی داڑھی اور ٹوپی کی بنیاد پر، ان کے پیشانی کے گھٹوں کی بنیاد پر، ان کی چلک پھرت کی بنیاد پر، یقین جانیے کہ یہ نرمی اختیار کرنے والے بھی اسی زمرے میں شامل ہیں. اسی زمرے میں شامل ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کے مشابہ ہو جائے گا وہ بھی اسی میں شمار کیا جائے گا. اس لیے مسلمانوں، ان سے کوئی ہمارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو نبی کی بارگاہ کے گستاخ ہیں. ہم مر جائیں گے لیکن ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. میرے اعلی حضرت نے، ایک وہابی حکیم آیا تھا علاج کرنے کے لیے، تو وہابی حکیم کے ہاتھ میں اعلی حضرت نے ہاتھ نہیں دیا، حالانکہ وہ نبض دیکھنے کے لیے ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا. اعلی حضرت کا نبض دیکھنا چاہتا تھا، بخار کا عالم کیا ہے، پیٹ کی گرمی کیسی ہے، معدے کا کیا حال ہے، دوران خون کیسا ہے. نبض پکڑ کر حکیم پتہ چلاتا ہے. تو اعلی حضرت نے فرمایا مر جاؤں گا لیکن وہابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. تو اے اعلی حضرت کے چاہنے والوں، اے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے والوں، تم بھی عہد کر لو کہ ہم وہابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. جیسے امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہم کیسے دیں گے اس کے ہاتھ میں ہاتھ؟ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے اور اپنے مذہب کی، اپنے عقیدے کی مذمت کرتا ہے، پھر اہل سنت و جماعت میں شامل ہوتا ہے، تو پھر وہ اسلامی قانون کے مطابق جو اس پر حکم لاگو ہوگا، وہ حکم پورا ہونے کے بعد ہم اس کو اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ وہ قانون شریعت کی پاسداری کرے اور حکم جو اللہ اور رسول کا ہے اس کو پورا کرے. عزیزان محترم، باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی لیکن موسم پھر سے
بارش کا ہو رہا ہے، اس لیے میں زیادہ دیر آپ کا نہ لیتے ہوئے ہاں چند اعلانات کر دوں گا. اور ایک آخری بات، اصلاحی بات یہ ہے کہ جو اہل سنت کی مسجد کے امام ہیں ان مسجدوں میں آپ کثرت سے جائیے، نمازوں کو قائم کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، کیونکہ آج ہی کی وہ رات ہے کہ مقدس رات میں اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پر بلا کر اپنے حبیب کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا تھا، اور رسول پاک نمازوں کا تحفہ لے کر آئے اور اپنی امت کو آپ نے عطا کیا اور اعلان فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے. تم جب جب نماز پڑھو گے تمہیں معراج اللہ عطا فرمائے گا. یہ نماز کی برکتیں ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے، میں نوجوانوں سے خصوصاً اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسا کام کریں کہ جس سے عزت میں اضافہ ہو، نیک نامی میں اضافہ ہو، اور ایسا کام نہ کریں جس سے اسلام کی شبیہ بگڑتی ہو یا مسلمان بدنام ہوتے ہوں. جیسے کہ آج کل جو بم دھماکوں کا کلچر چل رہا ہے، خدا را کہ کوئی میرا نوجوان بھائی جو ہے ایسے برے کام میں ملوث نہ ہو، بلکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک ہمارا ہندوستان، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، سرکار نے کیا فرمایا سنو، اپنے ملک سے محبت کرنا بھی تم پر لازم ہے، اپنے ملک سے محبت کرنا بھی تم پر ضروری ہے. اور سرکار نے فرمایا اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. الحمدللہ جتنے ہم اہل سنت و جماعت کے جہاں بھی ہیں امن پسند ہیں، ہم جھگڑالو نہیں ہیں، ہم فتنہ پرداز نہیں ہیں، ہم فساد نہیں پھیلاتے ہیں، بلکہ ہم فسادیوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ فسادی ہے، یہ فسادی ہے، یہ فسادی ہے نا. ابھی اخبار میں ایک تراشا دیکھا میں، کشن باغی کا واقعہ کہ دو مسلک والوں کے درمیان جھگڑا ہوا. تو لکھا ہے لکھنے والے نے مضمون کیا، زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک کے خلاف، ایک فرقے والا دوسرے فرقے کے خلاف لڑائی جھگڑا کرے. ہم کو چاہیے کہ فرقہ بندی سب ختم کر کے ہم سب ایک ہو جائیں، فرقہ بندی ختم کر کے ہم ایک ہو جائیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فرقوں کی بنیاد کس نے ڈالی؟ کس نے فرقے پیدا کیے؟ سنیوں نے. ہماری جماعت اہل سنت و جماعت سرکار کے زمانے سے چلی آ رہی، آج تک چلی آ رہی. ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم سب اہل سنت و جماعت ہیں. تم نے فرقے بنائے، کوئی تبلیغی جماعت کے نام سے فرقہ بنایا، کوئی مودودی جماعت کے نام سے فرقہ بنایا، کوئی اہل حدیث کے نام سے فرقہ بنایا، کوئی قادیانی کے نام سے فرقہ بنایا، کوئی مہدوی کے نام سے فرقہ بنایا، کوئی رافضی کے نام سے فرقہ بنایا. تو فرقہ بنانے والے تم ہو نہ کہ ہم. ہم پر کیوں الزام رکھتے ہو کہ ہم فرقہ بندی کرتے ہیں؟ ہم فرقہ بندی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اپنی کھوٹی سے بندھے ہوئے ہیں. ہم تو اپنی کھوٹی سے بندھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. اور عربی میں کہتے ہیں کھوٹی کو قطب. چکی دیکھتے ہیں آپ، جو پہلے زمانے میں ہاتھ کی چکی چلتی تھی، اس کے بیچ میں ایک موٹا کیلا ہوتا تھا. اس کیلے کے اندر دونوں چکی کے پارٹ گھومتے تھے، ہٹتی نہیں جگہ سے، وہ وہیں گھومتی ہے مگر ہٹتی نہیں، کیونکہ وہ اپنی کھوٹی سے بندھی ہوئی ہے. اور کھوٹی کو عربی زبان میں کہتے ہیں قطب. تو الحمدللہ ہم سنیوں کے قطب کون ہیں؟ قطب الاقطاب، غوث الاغواث، سرکار غوث آدم. ہم غوث آدم کی کھوٹی سے بندھے ہوئے ہیں، اور تم سب بھگوڑے ہو، کھوٹی سے اپنا ناتا توڑ کر نکل گئے، الگ الگ فرقے بنا لیے. ہم تو کھوٹی والے ہیں، کھوٹی سے بندھے ہوئے ہیں، ہم نہیں چھوڑے کھوٹی اپنی. ہم پر الزام مت رکھو کہ ہم فرقہ بندی کر رہے ہیں. فرقہ بندی تم کر رہے ہو، تم ہی فتنہ فساد پھیلا رہے ہو. اگر تم فرقہ بندی نہ کرتے، فرقے نہ بناتے، تو آج مسلمانوں میں فساد نہیں ہوتا، ہمارے اندر انتشار نہیں ہوتا.
تو یہ اصلاحی بات تھی. میں پھر بھی دعوت دیتا ہوں تمام فرقے والوں کو کہ تم اپنا بایو ڈاٹا اٹھا کر دیکھ لو. پہلے تمہارے دادا جان کس جماعت سے تعلق رکھتے تھے, تمہارے ابا جان کس جماعت سے متعلق تھے. تم اپنا بایو ڈاٹا دیکھ لو, جنم کنڈلی اٹھا کر دیکھ لو تمہاری خاندان کی. تمہارے خاندان کے سبھی افراد پہلے سب اہل سنت و جماعت سے تھے. گھر میں فاتحہ ہوتی تھی, غوث پاک کی 11ویں ہوتی تھی, سلام پڑھا جاتا تھا, نظر نیاز ہوتی تھی, اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں محبت سے حاضری دیا کرتے تھے. یہ سب کچھ کام ہوتا تھا پہلے, لیکن اب تم نے سب کو چھوڑ کر شرک کی رٹ لگائے پھرتے ہو. تمہارے باپ دادا تو یہ سب کام کرتے رہے, لیکن آج تم کہتے ہو یہ شرک کا کام ہے. تو پھر تم کس کی اولاد ہو؟ تم کس کی اولاد ہو؟ تمہارے باپ دادا اب شرک کا کام کیے, پھر تم کس کی اولاد ہو؟ مشرکین کی اولاد. یہ کہنے میں چیچکتے بھی نہیں, کہتے ہاں. وہ کہتے ہاں. کتنے بے شرم ہیں, اپنے باپ کو اپنے دادا کو مشرک ٹھہرا دیا اپنا نفس موٹا کرنے کے لیے, اور کچھ نہیں. اس لیے آپ کو میں دعوت غور و فکر دے رہا ہوں. انشاءاللہ یہ تمام فتنے سر پٹک پٹک کر خود ہلاک ہو جائیں گے, لیکن حقانیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. کیونکہ حق کی شان یہ ہوتی ہے, الحق یعلو ولا یعلا. حق ہمیشہ غالب رہتا ہے, کبھی مغلوب نہیں ہوتا. وہ چاہے مٹھی بھری کیوں نہ ہو, حق والے وہی غالب رہتے ہیں. باطل پرستوں پر وہی غالب رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقانیت کو کامیابی عطا فرماتا ہے. اس لیے ہم ظاہری طور پر اپنی تعداد کو نہ دیکھیں کہ ہماری تعداد کم ہے, ان کی تعداد زیادہ ہے. نہیں, زیادہ اور کم ہونے کی بنیاد پر حقانیت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ فیصلہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر دنیا میں ایک بھی ایمان والا رہ جائے اور باقی سب ادھر ادھر ہو جائیں تو بھی اس کو سواد اعظم ہی کہا جائے گا. سواد اعظم اسی کو ایک کو کہا جائے گا کہ وہ سواد اعظم ہے. یہ حقانیت کی بات ہے. بس آپ سے ہماری گزارش ہے کہ جو آپ نے اپنی محبت رسول پاک سے رکھی ہے اور اللہ والوں سے محبت عقیدت آپ کے دل میں ہے, اس میں اضافہ کیجیے. اور اضافہ کرنے کا طریقہ یہ ہے, کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے. جتنا کثرت سے آپ درود و سلام پڑھیں گے, سرکار بھی آپ پر اتنی ہی توجہ فرمائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں, تم یہ اگر سمجھتے ہو کہ ہمارے نبی ہماری طرف توجہ کرتے ہیں کہ نہیں, تو تم یہ خیال کر لو کہ تم نبی کو یاد کرتے ہو کہ نہیں. تم جتنا نبی کو یاد کرو گے, نبی تم کو اس سے زیادہ یاد کر پائیں گے. تو نبی کی بارگاہ سے محبت, نبی کی ذات سے محبت, نبی کی آل سے محبت, یہ ساری محبتیں ہمارے لیے ضروری ہیں. تو اس محبت کی جو قیمتی دولت ہے اس کو سنبھال کر رکھیے. اور آج باطل طاقتیں اسی دولت کو, محبت والی دولت کو نکال کر آپ کو چھین لینا چاہتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں سب کچھ دینا اور سب کچھ قربان کر دینا, لیکن اپنے ایمان کو نہیں دینا. اپنے ایمان کو نہیں دینا, اپنا ایمان سلامت رکھنا. چاہے دنیا میں کچھ ہو جائے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ دنیا ہی بھائی سب کچھ نہیں ہے. ہمارا مقام تو اصل آخرت ہے نا. دنیا چند روزہ ہے, ہر ایک کی گزر رہی, ہماری بھی گزر رہی ہے, سب کی گزر رہی ہے, گزر جائے گی. لیکن اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی. وہ زندگی کا کامیاب کرنا چاہتے ہو تو ایمان سلامت رکھو. اور ایمان اسی کا سلامت رہتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہے, جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہے, جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے, جس کے دل میں محبت صحابہ خلفاء راشدین ہے. اسی کا ایمان سلامت رہتا ہے. تو اس ایمان کی دولت کو محفوظ رکھیے اور ایسے دینی جلسوں میں کثرت کے ساتھ شرکت کر کے اپنے دینی معلومات میں اضافہ کیجیے. انشاءاللہ ابھی آنے والے ہفتے کو کاماٹی پورے کی مسجد زینت النساء بیگم میں انشاءاللہ ہفتے واری اجتماع ہے. لیکن اجتماع اب بڑی شکل میں ہو رہا ہے, چند آدمی نہیں بلکہ کثیر تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. آپ کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس جلسے میں شرکت فرما کر اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور ثواب دارن حاصل کریں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کا محبوب ادارہ دارالعلوم فیض رضا, جس کے لیے آپ نے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ بھی دی, بقرعید کے مہینے میں آپ نے شرم قربانی بھی اس مدرسے کو عطا کیے,
اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور میرے نوجوان بچوں نے جو محنتیں کی ہیں قابل قدر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً عزت پانے والے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دین کو مستحکم کرنے کے لیے رات دن بچے محنت کر کے چرم قربانی وصول کر کے مدرسے میں پہنچائے ہیں. اور انہی کے پیسوں سے، یعنی جو چرم قربانی وصول ہوئی، جو زکوٰۃ کے پیسے وصول ہوئے، انہی پیسوں سے بچوں کے خورد و نوش کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے لیے روشنی کا انتظام ہوتا ہے. اور آپ کو بتاؤں میں، ہمارے مدرسے میں نرالا ہی معاملہ ہے. اللہ اللہ، کمرشل میٹر فٹ کیا ہے ٹرانسکو والوں نے، اور وہاں پر کوئی کمیشن والا کام تو ہوتا نہیں، نہ ہی وہاں پر کوئی کمائی کا ذریعہ ہے، بلکہ وہاں تو الٹا چندہ کر کے بھیک مانگ کر ہم لاتے ہیں عوام سے اور بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. وہاں کمرشل والی بات کیا ہے بتائیے؟ کمرشل میٹر کیوں لگایا گیا وہاں پر؟ کمرشل میٹر دکان میں لگتا ہے، فیکٹری میں لگتا ہے، یا پھر ایسے اسکول میں لگتا ہے جہاں پر بچوں سے ماہانہ فیس لی جاتی ہے، ہزاروں روپے ڈونیشن لیے جاتے ہیں. ایسی جگہ پر اگر کمرشل میٹر لگا ہے تو بات واجبی ہے، سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہاں دینی مدرسے میں جہاں ہم بھیک مانگ کر بچوں کو کھلاتے ہیں لا کر، وہاں پر کمرشل میٹر لگائے ہیں، ہزاروں ہزار روپے بل بھرتے ہیں. بل بھرتے بھرتے ہماری حالت جو ہے رہ جا رہی ہے. ابھی گزشتہ مہینے میں تقریباً جو ہے 23,000 کا بل تھا، اس سے زیادہ کا بل تھا، لیکن 14,000 روپے ہم نے بھرے. پھر ابھی اس مہینے میں 19,000 روپے کا بل آ گیا. بتائیے اب اتنے بھاری بھاری بل کہاں سے بھریں گے؟ اور نہیں بنتے ہیں تو کرنٹ کٹ کر دیتے ہیں، بچے اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی پڑھنے لکھنے کے لیے ان کو. اس لیے ہم کسی طرح بھی کوشش کر کے 19,000 روپے بھرنے کا ارادہ کیے ہیں. یہ سب اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی سب کام ہو رہے ہیں. تو آئندہ بھی آپ اس مدرسے کا خیال فرمائیں اور اس کا بھرپور تعاون فرمائیں. انشاءاللہ اس مدرسے سے اس سال الحمدللہ 13 بچے حافظ قرآن، قاری قرآن بن کے نکل رہے ہیں. 13 بچوں کی تعداد نکل رہی ہے. اور بڑا بازار یاقوت پورہ میں شب برات میں 17 اگست کو، 14 شعبان 17 اگست اتوار کا دن شب برات ہے. اس دن شب برات کے موقع پر عظیم الشان جلسہ شب برات بھی ہوگا، اور شب برات کے جلسے میں ان بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی، ان کو خلعت عطا کی جائے گی، سند بھی دی جائے گی. اور اس جلسے سے حیدرآباد کے علماء کے علاوہ آج جو ابھی آپ کے سامنے مسلک اعلی حضرت کے جو علم بردار ہیں، حضرت علامہ مولانا شہزادہ بدر ملت مولانا جمال الدین صاحب قبلہ قاضی رضوی، ان کو ہم نے مدعو کیا ہے اس جلسے میں بھی. انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے، اور وہاں شب برات کے عنوان پر اور فضیلت علم کے عنوان پر تقریریں ہوں گی. تو آپ سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ بھرپور تعداد میں تشریف لا کر اس مرکبی جلسے میں شرکت کر کے ثواب دارین بھی حاصل کریں، اور بچوں کی ہمت افزائی بھی ہوگی. بچے آپ کی کثیر تعداد کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ہماری دستار بندی کے جلسے میں اتنے لوگ آئے ہیں، ہے نا. تو آپ لوگوں سے میری ادباً گزارش ہے کہ ان طلباء کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کے علم میں اضافے کے لیے آپ کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے. اور آپ کا وہاں آنا ہی ہمت افزائی کا باعث ہوگا. انشاءاللہ شب برات کو نہ بھولیے. شب برات میں تو جاگتے ہی الحمدللہ، تو اس رات میں 10:30 بجے سے وہاں جلسہ شروع ہوگا ہمارا. آپ اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کے سورہ یاسین شریف 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے قبرستان مرحومین کے پاس جا کر ان کی زیارت کر لے کے آپ اطمینان سے آئیے. 11 بجے تک بھی آپ رات میں آ سکتے ہیں وہاں پر. آپ یہ سب کام کر لیجئے، پھر انشاءاللہ جلسے میں شرکت ہوگی، اور وہاں پر آپ کے سامنے انشاءاللہ علماء کے بیانات ہوں گے. جن مختصر سے کلمات پر میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اور بزم رضائے مصطفیٰ کے صدر، سیکریٹری اور تمام اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ہر سال پابندی سے جشن میلاد النبی مناتے ہیں، جشن غوث الورا مناتے ہیں، جشن اہل بیت مناتے ہیں، جشن امام حسین مناتے ہیں، اور جشن معراج النبی مناتے ہیں. ہر طریقے سے ایک کام کر رہے ہیں. بچے لائبریری بھی بنائے ہیں جہاں پر دینی کتابیں رکھ کر کے بچوں کو فری پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. لائبریری بھی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو آپ حضرات سے میری ادباً گزارش ہے کہ اس کام میں بھی آپ ان نوجوانوں کا آپ ہاتھ بٹائیں اور تعاون کریں اور ان کی ہمت افزائی کریں، کیونکہ یہ آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ان کے سرپرست ہیں، آپ ان کے بزرگ ہیں.
آپ کی بزرگی، آپ کی سرپرستی ان کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ یہ بچے اور آگے بڑھ کر ترقی کریں گے اور آپ کی دعاؤں کے سہارے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے صلاۃ والسلام کے لیے. ایسے تھے ہمارے پیر، سرکار کی الفت کو سینوں میں کیا بیدار، سرکار کی الفت کو سینوں میں کیا بیدار. بس ایک نظر ڈالی اور دل کی ہوئی تطہیر. ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے